بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في سورة الروم فآت ذا القربى حقه. وفي سورة بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه. وفي سورة البقرة وآتى المال على حبه ذوي القربى. وفي سورة البقرة وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وفي سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हुए उनकी खिदमत करो और वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करते हुए उनकी खिदमत करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना और तारीफ़ व सताइश के लायक अल्लाह की ज़ात पाक है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम की ज़ात अक़दस पर
جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ ہذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل پانچواں جمعۃ المبارک کا آج خطبہ ہے۔ خدمت خلق کے عنوان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کا دوسرا سال، جس میں آپ نے یہ سارے قوانین مدینہ میں بسنے والے لوگوں کے لیے بالخصوص اور بعد میں آنے والوں کے لیے بالعموم پوری کائنات کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ پیش کیا۔ لفظ خدمت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا 10 سال۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی روشنی میں خدمت کے بڑے درجات آپ کے سامنے بیان ہو چکے۔ بیواؤں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، مسکینوں کی خدمت، والدین کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت، جس کو خدمت خلق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تہذیب اور اخلاق کا حصہ ہیں۔ جس قوم کے اندر لفظ خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ قوم سمجھے کہ میں مہذب قوم بن گئی، میں کلچرڈ نیشن بن چکی ہوں۔ جس قوم میں خدمت نہیں، احساس نہیں، وہ مت سمجھے کہ میرا تعلق کسی مہذب قوم کے ساتھ ہے، کسی بااخلاق قوم کے ساتھ ہے۔ تو آج کے خطبہ میں والدین کی خدمت کے بعد والدہ کے ساتھ جڑنے والے رشتوں کی خدمت، باپ کے ساتھ جڑنے والے رشتہ داروں کی خدمت، جس کو عربی میں قرابت کا نام دیا گیا، قربا، ماں کے قریبی رشتہ دار، باپ کے قریبی رشتہ دار۔ 7 آیات اللہ نے بیان فرمائی، جہاں والدین کا تذکرہ، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ۔ وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں؟ جن کا رحم کے ساتھ تعلق ہے۔ رحم، اس کی تفصیل میں پھر بیان کرتا ہوں۔ تو ماں کے ساتھ رشتہ داری، خالہ، ماموں، نیچے تک یہ سارے رشتہ دار، جس کو ننیال کا نام لیا جاتا ہے۔ ننیال، نانکے، اور پھر باپ کے رشتہ دار داد کے، اس کی شاخیں نیچے تک۔ میرے اسلام نے اللہ کی قسم ماں کے رحم کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو ماں کے ساتھ ملا دیا، باپ کے ساتھ ملا دیا۔ سنیں قرآن، سورہ النساء میں اللہ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تو نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وہاں
والدین کے ساتھ خدمت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما دیا وَبِذِلْ قُرْبَى۔ معلوم ہوتا ہے والدین کے ساتھ جڑنے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی خدمت سے پیش آؤ، سلوک اچھے سے پیش آؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کی خدمت کرتے رہو۔ وَبِذِلْ قُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار کون سے؟ واؤ کا لفظ والدین کے بعد عربی زبان کی یہ بہت بڑی کلام کا حصہ ہے۔ پہلے ذکر کس کا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَى، یہ واؤ نے کھینچ کر ترجمہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ واؤ نے کھینچ کر پورے کا پورا ترجمہ قریبی رشتہ داروں میں سمو دیا کہ جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرض ہے۔ ساری زندگی میں اور آپ ابھی تک اختلاف سے ہماری جان نہیں چھوٹی، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا رٹا یوٹیوب پہ پڑا رہتا ہے۔ میرے برادر مسلمان، بہت کچھ ہو چکا، چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی روشنی میں ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کو سن لیجئے گا۔ پہلے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَى، ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت بھی، اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ جس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی مشکل کے وقت کام آنا، اللہ اکبر، ان کی درد دکھ کے وقت ان کے کام آنا، یہ بھی فرض ہے۔ ایک آیت سنائی میں نے ابھی سورہ نساء کی، اب سورہ نور سنیں۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، اللہ اکبر، جو لوگ تم میں سے مالدار ہو جائیں، جو لوگ تم میں سے مالدار ہو جائیں، کشیش والے ہو جائیں، اللہ نے ان کو ریل بیل کی ہوئی ہے، اللہ وہ قریبی رشتہ داروں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے کمزور آدمی سے غلطیاں ہو گئیں، مگر یہ مالدار بندہ کہے یہ فلاں موقع پہ اس نے میری مخالفت کی تھی، میں نے کہا تھا فلاں جماعت کو ووٹ دینے ہیں، اس نے میری بات کو نہیں مانا، آج کے بعد اس کا وظیفہ بند ہے۔ اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، اوے مالدار ہو، اللہ اکبر، اوے اپنے آپ کے اوپر مان کرنے والوں، اپنے پیسے پہ اوپر اپنی رقم پہ مان کرنے والوں، خبردار کبھی غریبوں اور مسکینوں اور قریبی رشتہ داروں سے اپنے مال کو روک کے نہیں رکھنا، مت یہ سمجھنا یہ میرے کام نہیں آیا تھا اب میں اس کو دھتکار رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَعْتَلِ، قسم نہیں اٹھانی،
اس کی ایک شان رسول بھی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسان اور بھی کچھ ایک دو صحابی تھے، ان سے کچھ ایسی مسٹیکس ہوئی ہیں، اللہ اکبر، مسٹیکس کیا ہوئی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا، ان لوگوں نے الزام لگانے والوں کی حمایت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میری عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے اوپر لگے ہوئے الزام کو قرآن مجید سے اللہ اکبر ثابت کر دیا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یہ قرآن کی آیت نازل کر کے امی عائشہ کا دامن اللہ نے صاف کر دیا، مگر یہ لوگ ان منافقین کے ساتھ ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے۔ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد ان کے ساتھ ناتا توڑ دوں گا۔ میرے اللہ نے اعلان کر دیا اے محمد ابو بکر کو بتا دو وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ قسمیں نہ اٹھاؤ، قسمیں نہ اٹھاؤ، حلف نہ اٹھاؤ کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے یہ قربا قریبیوں کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھاتے رہو، چاہے یہ تمہارے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے بڑی میں اور کیا بات بیان کر سکتا ہوں۔ تیسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اے میرے پیارے حبیب بتا دو ان کو کہ فائدہ کی چیز، فائدے والی چیز جو تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ پر، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چوتھی ہے۔ اور پانچویں ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے عدل و انصاف کے بعد فرمایا اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف قائم کرنے کا، والاحسانی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ آگے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی اللہ حکم دیتا ہے۔ اور چھٹے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کی خدمت کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کا دم بھرو۔ اور ساتویں مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى، ایمان والے کی صفت یہ ہے اپنے مال کی محبت کے باوجود، اپنے مال کی محبت کے باوجود یہ ایمان والا بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال ضرور دیتا ہے، ان کی خدمت ضرور کرتا ہے۔ میرے برادر آٹھویں مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ نہیں، ان کو ان کا حق دے دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، نویں مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبیوں کو اس کا حق دیا کرو۔ میرے برادر قرآن مجید کے 9 مقامات پہ اللہ نے یہ ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی قدر و قیمت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مگر میری امت مسلمہ بالخصوص
پاکستانی مسلمان جو ہیں اس وقت جو ہمارے گھریلو صورت حالات ہے وہ دور جا چکی ہے میرے برادر. ماں کے ساتھ ماں کے ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والی بیٹیاں ایک دوسرے سے ناراض ہیں. ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے بیٹے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں. دور تک کہاں جائیں گے ہم؟ دور تک کہاں جائیں گے ہم؟ رشتہ داروں کو دور کی بات ہے، ماں کی بہن کے ساتھ بولنے کے لیے بھانجا تیار نہیں، بھانجے کو بلانے کے لیے خالہ تیار نہیں، چچے کو بلانے کی خاطر بھتیجا ناراض ہے، اور بھتیجا جو ہے وہ چچے کو بلاتا نہیں، چچا بھتیجے کو بلاتا نہیں. میرے برادر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہماری نماز نے مجھے یہی درس دیا تھا کہ میں تتر بتر کر دوں اس رحم کے رشتے کو جس رحم کو اللہ نے اپنے رحمان نامی نام سے ملایا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام بخاری نے بیان کیا، توجہ کے ساتھ سے حدیث کو سننا، الرحم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ. امام بخاری تیری کیا بات ہے، آقا علیہ السلام کی کیسی یہ روایت پیش کرتی ہے کہ رحم ماں کا رحم، ماں کا پیٹ ماں کا رحم، شکم مادری کا نام رحم ہے، یہ رحمان سے نکلا ہے. رحمان اللہ کا عظیم، اللہ کا عظیم صفاتی نام ہے، اللہ کے عظیم صفاتی نام ہے. فقال اللہ من وصلکی. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا اللہ نے کہ جو تجھ کو ملائے، جو تجھ کو ملائے، وصلتہ میں اس کو ملاؤں گا. اللہ اکبر. جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا. ومن قطع کے قطعتہ جو مجھے کاٹے خدا اس کو کاٹے گا، جو مجھ کو ملا دے خدا اس کو ملائے، جو مجھے کاٹے خدا اس کو کاٹے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رحم کا رشتہ کاٹنا کتنا زبردست گناہ کا کام ہے. مانتا ہوں دنیا میں رہتے ہوئے زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فساد برپا ہو جایا کرتے ہیں، لیکن انسان کا کمال یہ ہے اس فساد کو فساد میں تبدیل نہ کرے، اس فساد کو اسلام میں تبدیل کر دے. یہ رشتہ داریوں کی یہ بات ہو رہی ہے، رشتہ داریوں کی، جس رشتہ داری کا تعلق ماں کے رحم کے ساتھ ہے، جس رحم کو اللہ نے رحمان سے نکالا ہے. اس لیے ماں کو جو بیٹے کے ساتھ محبت ہے، ماں کو جو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہے، ماں کو جو اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے، وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہوا کرتی. اس لیے میرے برادر یہ رحمی رشتے ان کو ملاؤ، اسی سے صلہ رحمی. اللہ اکبر. صلہ رحمی قائم کرو، صلہ رحمی قائم کرو، قطع رحمی سے بچ جاؤ. اللہ کیا ہوگا؟ صلہ رحمی سے یہ ہوگا، اللہ بارشیں برسا دے گا، اللہ آسانیاں قائم کر دے گا، اللہ معافیوں سے نواز دے گا، اللہ آسمان سے معافیاں اتار دے گا، اللہ آسمان سے رحمت برسا دے گا، اللہ آسمان سے رحمت والی بارش برسا دے گا، اللہ آسمان سے معیشت کو بہتری کے لیے اسباب قائم کر کے اتار دے گا. دوسرے مقام پہ حدیث بخاری اور مسلم میں لفظ آتے ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش. رحم انسانی نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، رحم انسانی نے عرش کو پکڑا ہوا ہے. تقول اللہ کیا کہتا ہے؟ تقول من وصلنی وصلہ اللہ. رحم انسانی نے کس کو پکڑا ہوا ہے؟ عرش کو پکڑا ہوا ہے، عرش کے ساتھ لٹکا ہوا رحم انسانی. تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ.
اللہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ رحم عرش کے ساتھ لٹک کے کیا کہتا ہے؟ رحم مادر کیا کہتا ہے؟ جو مجھے ملائے اس کو خدا ملائے گا۔ کیا مطلب؟ جو رشتہ داریوں کو پالے گا اللہ اس کو پالے گا، جو رشتہ داریاں قائم کرے گا اللہ اس کو قائم دائم رکھے گا۔ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، جو میری رحم کی رشتہ داری جو ہے اس کو کاٹے گا، لڑائی کرے گا، فساد کرے گا، اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دے گا۔ اے اللہ سے ملنا چاہتے ہو صلہ رحمی کیا کرو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو اللہ قطع رحمی سے گریز کیا کرو، رشتہ داریاں توڑو نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کیا کرو، خاص طور پہ وہ رشتے جو ماں کے ساتھ جڑ گئے، وہ رشتے جو باپ کے ساتھ جڑ گئے، آج یہ بڑے نازک رشتے ہیں، انہی رشتوں میں اختلاف در اختلاف۔ کیا اختلاف ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ بہن نے بھائی سے رشتہ مانگا بیٹی کا، انکار ہو گیا، خبردار دروازے بند ہوئے، کہاں لکھا یہ؟ کیوں بھی کیا میرے اس معاشرے کے اندر ایسے نہیں ہوتا؟ او بھائی رشتہ اللہ نے آسمان پہ لکھا ہے، اگر ہونا ہو تو ہو جائے۔ بڑے بڑے کلگیوں والے خاندان میری نگاہوں میں موجود، رشتہ داری سے جواب ہو گیا، تعلق داری ختم ہے، سال گزر گئے، خبردار تم میرے گھر نہیں آنا، تم میرے گھر نہ آؤ۔ کیا ہوا تجھے؟ تو رشتے اللہ نے آسمان پہ فیصلے کیے ہیں، اگر بہن نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ تعلق توڑا، وہاں لکھا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کی تقدیر کے بارے میں ناراضگیاں پیدا کرتا ہے۔ ارے انسان پھر تو کہتا ہے میری معیشت کمزور ہے، یہ کمزور ہوتی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ ذہن میں سوال بڑے آ رہے ہیں، جی کیا کریں؟ قاری صاحب تو کہہ رہے ہیں جڑ جاؤ جڑ جاؤ، ہم نے بڑے ہاتھ بڑھائے ہیں، وہ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بارے کے اندر بھی اللہ کو علم تھا، اللہ نے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا۔ اے میرے پیارے حبیب محمد کریمہ میں بخاری نے اس حدیث کو بیان کر دیا، لیس الواصل بالمکافی ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ میرے بچے کی شادی پہ وہ نہیں آیا تھا، میں خبردار اس کے بچے کی شادی پہ نہیں جاؤں۔ میرے ماں باپ کے مرنے پہ یہ جنازہ پڑھنے نہیں آیا، میرا اس کے ساتھ رشتہ ختم۔ کہاں لکھا یہ؟ کہاں لکھا؟ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اور بھائی ہم ہندو مذہب میں نہیں رہتے۔ قرآن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لیس الواصل بالمکافی لیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔ جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرے وہ صلہ رحمی نہیں، عدلے کا بدلہ نہیں۔ مجھے کل ایک دوست نے کہا جی وہ جی بچے کی شادی کی، وہ فلاں میرا رشتہ دار نہیں آیا، پھوپھی کے بیٹے نہیں آئے، خالہ کے بیٹے نہیں آئے، آج کے بعد میں کبھی نہ ان کی مرگ پہ جاؤں گا اور نہ میں ان کی شادی بیاہ پہ جاؤں گا۔ میں نے کہا بس کر یار، تیری نمازیں کدھر گئی ہیں؟ وہ نہیں آئے نہ آئے، وہ تجھے بلائے بھی نہ تب بھی جاؤ، تیرا رحمی رشتہ ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، اور بدلے میں صلہ رحمی نہیں ہوا کرتی، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کا جوڑنے والا صحیح معنی میں صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ مت سمجھو وہ آیا نہیں میں نہیں جاؤں گا، یا اس نے مجھے روک دیا، بھائی روک دے، تم جاؤ، روک دے۔ یہاں تو میں نے یہاں تک بھی سنا ہے، خبردار زندگی میں فلاں بندہ میرا چہرہ نہ دیکھے مرنے کے بعد، لو
اٹھ کے روک دے گا میرا چہرہ نہ دے. یہ باتیں ہندوانہ ہیں، ان سے نکلو. اگلی حدیث امام طبرانی نے جو بیان کی ہے وہ زبردست ہے. الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وان تعفو عمن ظلمک. یہ 3 باتوں پہ میرا مسلم عمل کر لے، زندگی میں سکون آئے تو مجھے بتانا. میرے الفاظ نہیں ہے، میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے بکھرے ہوئے موتی اور ہیرے ہیں. فرمایا میرے آقا نے اور میرے صحابہ کرام کی جماعت، آؤ میں تمہیں دونوں جہانوں کے بہترین اخلاق بتاؤں. وہ کیا ہیں؟ دونوں جہانوں کے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین اخلاق کون سے ہیں؟ فرمایا ان تصل من قطعک. اللہ اکبر. اس سے بھی ملو جو تجھے ملنا نہیں چاہتا. ہائے ہائے. ان تصل من قطعک، اس سے بھی ملو جو تجھے ملنا نہیں چاہتا. وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اسے بھی دو جو تجھے محروم کرتا ہے. اللہ اکبر. جو تجھے نہیں دیتا تم اسے بھی دو. اور اگلی بات وَأَن تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور ظالم کے ظلم کو معاف کر دو. ظلم کر لیا، بہت ظلم کیے، بہت ظلم کیے، زیادتیاں کی ہیں، سب کچھ برداشت کر کے معافی دے دو. ایک بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائی دنیا میں سکون چاہتے ہو، 3 چیزوں پہ عمل کر لو. اللہ اس سے کے ساتھ بھی مل جاؤ، ہاتھ ملاؤ جو تیرے ہاتھ کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور جو تجھے کچھ نہیں دیتا، تیری جڑیں کاٹتا ہے، اس سے بھی تعلقات کو مضبوط کرو. جو تیرے اوپر ظلم زیادتیاں کرتا ہے اس کو بھی معافیاں دے دو. یہ کن کی بات ہے؟ قریبی رشتہ داروں کی بات ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا ان افضل الفضائل ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتصفح عمن شئت. فرمایا سارے عملوں سے افضل ترین عمل کیا ہے کہ رشتہ کاٹنے والوں سے ملا کرو. اللہ اکبر. ان تصل من قطعک، اور رشتہ توڑنے والوں سے رشتے جوڑیا کر. وتعطی من حرمک، جو تجھ کو محروم کرے تو اس کو دیا کر. اور وتصفح عمن شتمک، اور جو تجھے گالیاں دے اللہ اکبر تو اسے معاف کر دیا کر. تو تجھے گالیاں دے تو اسے معاف کر دیا کر. اللہ اکبر. اللہ تیرا پیش کردہ اپنے محبوب کے نام پہ دین اسلام کتنا عظیم اسلام ہے، کتنا عظیم اسلام ہے. اور فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ. اللہ اکبر. اور جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو جائے، اس کی معاشی زندگی بہتر ہو جائے، اللہ وہ مالدار بن جائے، معیشت بہترین ہو جائے. میرے آقا نے ایک بہت بڑا وظیفہ بتلا دیا. کیا وظیفہ؟ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتے توڑا نہیں جوڑا کرے. اور جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بھی صلہ رحمی کرے، وہ رشتوں کو توڑے نہیں، رشتوں کو جوڑا کرے.
کرے میرے برادر، یہ قرابت دار اور قریبی خونی اور صلہ رحمی جن کے ساتھ کرنی ہے، یہ ماں کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے اور باپ کے ساتھ داد کے اور نان کے، یہ دو رشتوں کی خدمت کا آج تذکرہ ہوا ہے میرے برادر۔ اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے جس وظیفے کا تعلق انسان کے پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ زبان تو چلتی ہے جیسے بھی چلے، مگر میں جب یہ عید قربان آئی ہے میں رشتہ داروں کو بلا دوں، میں اپنے پتہ بھی ہے مجھے کون ہے جس کو نہیں پتا کہ میرا فلاں رشتہ دار اس نے قربانی نہیں کی، کس کو نہیں پتا کہ میرا فلاں داد کا خاندان میں ہے جس کے پاس قربانی نہیں ہے۔ اور بھائی اس کے ساتھ جڑ جا، اس کے گھر میں گوشت بھیج، اس کے گھر میں جا کے پتہ کر، اس کے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دے اور یہ وظیفہ کرتا جا کرتا جا، وقت آئے گا اللہ تجھے اتنا دے گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی حکومت رو رہی ہے، معیشت بدحال ہو گئی، ارے پرائم منسٹر رشتہ داریوں کو جوڑنے کے درس دو لوگوں کو۔ تم تو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر گالیاں نکالتے ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو۔ کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ تھا جس کی خاطر یہ خطہ ملا ہمیں کہ ہم قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری نمائندگی کرتے ہوئے مخالفین کے اوپر گالیاں برساؤ۔ شرم کرو، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اسلام جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے۔ حکمران ٹولہ بھی سمجھ جائے، اپوزیشن والے بھی سمجھ جائیں، ہوش کے ناخن لیں، کوئی تمہارا ایک دوسرے کا اللہ کی قسم دشمن نہیں ہے۔ تم نے کل پھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر دعوتیں اڑانی ہیں، لیکن ہمارے ووٹوں کو کم از کم ردی کی ٹوکری میں مت پھینکو۔ تمہیں دیکھ کر میری نوجوان نسل خراب ہو گئی، صلہ رحمی توڑنے کے قریب آ گئی، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا۔ اے موجودہ سیاسی صورتحالات میں رسول اللہ کی میں نے 10 حدیثوں کو پیش کیا، قرآن کی 9 آیتوں کو پیش کیا، میں ان کو کدھر لے کے جاؤں؟ آئیے عید کے اس موقع سے پہلے ہم مائنڈ بنائیں، ذہن بنائیں، ہم نے رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ کی قسم آئندہ سال اسی موقع پہ زندگی میری بھی رہے، آپ کی بھی رہے، خلوص نیت کے ساتھ صلہ رحمی کی طرف قدم آگے بڑھاؤ۔ آئندہ سال اپنے حالات بھی دیکھ لینا اور ان کے حالات بھی دیکھ لینا۔ پریکٹیکل شرط ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے بول اچھے ہیں، عید کے بعد مل جا کے پیار دے ان کو، چچا جان، اللہ، خالو جان، خالہ جان، میری بہن، میرا بھائی۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن کب سے بن گئے؟ یہ کہاں ہے دشمنی کرنی ہے؟ چل اسرائیل میں دشمنی کرنی ہے، چل کشمیر کی وادی پہ ہاتھ میں کلاشن کو پکڑ اور کسی ہندو کو مار، کلاشن کو پکڑ کسی اسرائیلی کو مار، یہ دشمنی ہے۔ آپس میں لڑتے ہو، اللہ کی قسم اس آپس کی لڑائی کی وجہ سے میرا پاکستان معاشی طور پہ ڈوب گیا۔ بہترین رسول اللہ کا فارمولہ ہے، صلہ رحمی کا کلمہ پڑھ لو، صلہ رحمی کو عمل میں لے آؤ، جڑ جاؤ، ایک دوسرے کی مخالفت ختم کر دو، پیار کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ آسمان پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں جو کچھ ہم نے سنا ہے، سنایا گیا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا